نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، آیت نمبر 115 پر گزشتہ درس میں کچھ بات عرض کی تھی اور اسی کے متعلق چند مسائل اور عرض کرنے ہیں۔ قبلہ کے مسائل میں سے پہلا مسئلہ اچھی طرح یہ ذہن نشین کر لیں کہ نماز کے لیے استقبال قبلہ یہ شرط ہے۔ اگر کسی نے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، کچھ صورتوں میں رعایت ہے کہ ایک شخص قبلہ کی طرف رخ کرے تو مخالف سمت میں اس کا دشمن موجود ہے جو اس پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ قبلے کی طرف رخ نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو جان کا خطرہ ہے، یا اس طرف کوئی ایسا درندہ ہے جو اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے، اسے غافل پا کر، اور اسے یہ بھی اندازہ ہے کہ اگر میں نے نماز میں تاخیر کی تو وقت ختم ہو جائے گا، تو ایسے وقت میں یہ دشمن ہی کی سمت میں منہ کر کے نماز پڑھ لے تاکہ نظر بھی رہے دشمن پر اور نماز بھی پڑھ لے۔ اب اس کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا لازم نہ رہا۔ دوسرا مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں قبلہ کی بارے میں، اگر کوئی شخص اکیلا یا کچھ لوگ کسی جگہ موجود ہیں اور قبلہ معلوم نہیں ہے، کوئی علامت سے بھی معلوم نہیں ہوتا، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، تو ہر شخص خود غور و فکر کرے گا، علامات کو دیکھے، آسمان کو، ستاروں کو، چاند کو، دن ہے تو سورج کو، درختوں کے سائے کو، ڈھلتے ہوئے ساؤں کو دیکھے، تو جس بندے کے دل و دماغ میں جس سمت میں قبلے کا ہونا آ جائے کہ ادھر قبلہ ہوگا، غالب گمان ہو جائے، وہ اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر دوران نماز قبلے کا پتہ چل جائے کسی بھی طرح سے، تو دوران نماز ہی ادھر کو گھوم جائے، نماز کو دوبارہ نئے سرے سے پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ سمجھیں، اگر نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ ہمارا رخ غلط تھا، کسی نے آ کر بتا دیا، یا مثلا دن کا وقت تھا یا رات کا وقت تھا، بادل چھٹ گئے، اب سورج اور چاند اور ستاروں سے پہچان ہو گئی کہ ہمارا رخ تو ادھر تھا، ہم نے تو ادھر پڑھ لیا ہے، نماز کے بعد معلوم ہوا، تو اب نماز لٹانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز ہو چکی ہے۔ اسی طرح قبلے کا ایک مسئلہ یہ بھی سمجھیں، کچھ لوگ سفر میں ہیں اور قبلہ معلوم نہیں ہے اور رات اندھیری ہے، تو جماعت سے نماز پڑھی، ہر شخص نے اپنی اپنی غور و فکر سے ایک سمت متعین کر لی ہے، اور امام نے نماز پڑھا دی۔ اب ہر ایک کی سمت مختلف تھی، کسی کو کوئی دوسرا نظر بھی نہیں آ رہا، امام بھی نظر نہیں آ رہا کہ امام کا رخ کدھر ہے اور مقتدیوں کا کدھر ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی سمت میں نماز پڑھی، تو ان کی نماز ہو گئی، کسی کو بھی نماز دہرانے اور لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اس میں ایک شکل یہ ہے، اگر کسی مقتدی کو پتہ ہو کہ امام کا رخ تو مشرق کو ہے اور اس کی تحری میں آیا ہے کہ قبلہ کا رخ وہ جنوب کی طرف ہے یا شمال کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے، اس نے ادھر کو منہ کر لیا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مقتدی ہے، گویا کہ اس نے اپنے نماز کو غلطی پر سمجھا کہ وہ جو نماز پڑھا رہا ہے مشرق کی طرف منہ کر کے وہ غلط ہے، اس لیے اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ امام کی اقتداء نہیں کر رہا اور کر بھی نہیں سکتا کہ اس کی تحری میں وہ بات نہیں آئی۔ اور دوسرا وہ شخص جو امام سے آگے بڑھ جائے، اندھیرے میں پتہ ہی نہیں چلا، وہ امام سے آگے جا کر کھڑا ہو گیا، یعنی امام کے چہرے کی طرف اس بندے کی پشت ہو گئی، جب یہ معلوم ہو جائے تو اس بندے کی وہ نماز نہیں ہوئی، اسے وہ لوٹانی ہوگی۔ اور ایک مسئلہ یہاں یہ بھی سمجھیں، جو شخص اپنے گاؤں یا شہر کی آبادی سے باہر جا رہا ہو اور اپنی سواری پہ سوار ہو، خواہ وہ سواریاں پرانے زمانے کی ہوں، گدھا، گھوڑا، اونٹ، یا ہمارے زمانے کی ہے، کار ہے، بس ہے، ٹرین ہے، جہاز ہے، اور وہ نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو وہ اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نفل نماز پڑھ سکتا ہے، اگرچہ سواری کا رخ کسی بھی سمت ہو،
اور بیٹھے بیٹھے اشارے سے جھک کر رکوع کرے گا، اور رکوع کے اشارے سے تھوڑا زیادہ جھک کر سجدہ کرے گا، تو اس طرح اس کی یہ نفل نماز ہو جائے گی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا یہ عمل مروی ہے۔ ایک مسئلہ قبلے کا یہ سمجھیں کہ فرض نماز قبلہ رخ سے ہٹ کر اگر پڑھی جائے تو یہ درست نہیں ہوتی۔ فرض نماز، اوپر نفل کی بات تھی، فرض نماز بہر صورت قبلہ کی طرف رخ کر کے پڑھی جائے گی، وگرنہ وہ صحیح نہ ہوگی۔ ہاں قبلہ معلوم نہیں، بتانے والا نہیں، تو اس کی صورت اوپر گزر گئی کہ وہ تحری کرے، غور و فکر کرے، علامات سے قبلہ رخ کے تعین کی کوشش کرے، پھر جو بات دل میں آ جائے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، لیکن نفل نماز کی طرح اجازت نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ یہاں یہ سمجھیں کہ ہمارے زمانے میں لوگ ٹرین میں سفر کرتے ہوئے، جہازوں میں سفر کرتے ہوئے اپنی آسانی کے لیے قبلہ رخ ہو کر نماز نہیں پڑھتے، اور قیام بھی نہیں کرتے، کھڑے ہو کر بھی نماز نہیں پڑھتے، اور بہت سے لوگ تو وہاں مفتی بن جاتے ہیں، اور بلکہ ان گاڑیوں کا عملہ ہی مفتی ہوتا ہے خام خواہ کا، تو کہتے ہیں بھائی بیٹھ کے پڑھ لو، سیٹ پہ ہو جاتی ہے، جدھر مرضی رخ کر لو ہو جاتی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ قیام بھی فرض ہے، قبلہ رخ ہونا بھی فرض ہے۔ ٹرین کے اندر بآسانی قبلہ رخ بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، جہاز کے اندر بھی بآسانی قبلہ رخ نماز پڑھ سکتا ہے، اور کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے۔ ہاں اگر کسی کو ٹرین کی جو حرکت ہے وہ کھڑے ہونے میں مانے ہیں، اسے پتہ ہے کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے گر جائے گا، کھڑا نہیں ہو سکے گا، تو وہ بیٹھ کے پڑھے، لیکن قبلہ رخ ہونا پھر بھی شرط ہے۔ اسی طرح اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو کھڑا ہونا فرض ہے، اور قبلہ رخ کا تعین کرنا ضروری ہے۔ بتانے والا ہے تو بتا دے۔ ٹرین میں سفر کرنے والے لوگ سورج سے حساب لگا سکتے ہیں، چاند کو دیکھ کر حساب لگا سکتے ہیں، دائیں بائیں کی آبادی کی مساجد اور مزاروں کو دیکھ کر قبلہ رخ کا تعین کر سکتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو پھر وہ تحری کا معاملہ یہاں بھی چلے گا۔ یہاں ایک آخری بات یہ بھی سمجھیں اس آیت کے متعلق، یہ جو اللہ نے قبلہ کی تعین کی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ بہت سی حکمتوں اور مصلحتوں پر یہ مبنی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم نہ دیتے، کسی رخ کو متعین نہ کرتے، تو پھر ہر شخص کو اختیار تھا جدھر چاہتا رخ کر کے نماز پڑھ لیتا، تو اس میں انتشار ہوتا، وحدت امت ختم ہو جاتی، تنظیم اور اتحاد کا جو سبق ہے وہ ختم ہو جاتا، تو سارے عالم کو ایک ہی چیز کا پابند کیا گیا، ایک ہی سمت کا پابند کیا گیا کہ اس طرف فلاں چیز کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ پہلے یہ حکم بیت المقدس کو تھا جو 16-17 مہینے تقریباً رہا، پھر یہ حکم کعبہ شریف کی طرف منتقل ہو گیا، جس کی تفصیل انشاءاللہ دوسرے پارے میں جا کر آئے گی انشاءاللہ۔ اب بیت اللہ شریف کو جو رخ قرار دے دیا گیا، اس سے کچھ سمت متعین نہیں ہوئی کہ مشرق کو نماز پڑھنی ہے، یہ مغرب کو پڑھنی ہے، یہ جنوب کو پڑھنی ہے، یہ شمال کو پڑھنی ہے، شمال مغرب ہے، یہ جنوب مغرب ہے، شمال مشرق ہے، یہ جنوب مشرق، یہ کوئی سمت متعین نہیں ہے۔ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، سمت کعبہ بیت اللہ ہے۔ ساری دنیا کے لوگ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو ہر جہت پہ نماز ہو رہی ہے۔ اہل مغرب جو بیت اللہ شریف سے مغرب کی سمت میں رہتے ہیں، جب وہ بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو ان کا رخ مشرق کو ہو جاتا ہے۔ جو مشرق کی سمت میں رہتے ہیں، جب وہ بیت اللہ کا رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں ان کا رخ مغرب کو ہو جاتا ہے۔ جو جنوب کی طرف رہتے ہیں، جب وہ نماز پڑھنے میں بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں ان کا رخ شمال کو ہو جاتا ہے۔ جو لوگ شمال کی طرف رہتے ہیں، جب وہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں ان کا رخ جنوب کی طرف ہو جاتا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر رخ کرو گے اللہ کا رخ ادھر ہی ہے۔ چاروں سمتوں میں نماز ہو رہی ہے ہر وقت۔ حتیم کے اندر بھی نمازی بیت اللہ کے چاروں طرف گول صفے بنا کر کھڑے ہیں، مسجد حرام کے اندر بھی چاروں طرف کھڑے ہیں، مکہ مکرمہ کی تو ہر مسجد کا سمت رخ جو ہے الگ ہے، کیونکہ وہ چاروں طرف آبادی ہے اور چاروں طرف سے لوگوں کا رخ جو ہے بیت اللہ کی طرف ہے۔ ایسے ہی ساری دنیا کے اندر مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، انتہائی زمین تک جو ہے لوگ بیت اللہ کا رخ کرتے ہیں۔ کسی کا مشرق کو ہوتا ہے بظاہر، کسی کا مغرب کو، کسی کا شمال کو، کسی کا جنوب کو۔ تو یہی اللہ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کا رخ ادھر ہی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔